جبکہ خالہ کا سارا کنبہ بنو کوچ کر گیا تو پھوپھی کی بنائی اور وہ ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ ان کا اس طرح ہماری طرف چکر کاٹنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ چند ہفتے بعد تو انہوں نے ہمارے گھر ڈیرے ہی ڈال دیے۔ ممکن تھا کہ میری اور تبریز کی شادی کی تاریخ رکھ دی جاتی، لیکن علاقے میں چلی باسموم نے بالآخر ہمارے گاؤں کو بھی پوری طرح لپیٹ کر ہر سو پھیلی شادابی کو نگل لیا۔ مکان ویران اور چمن سنسان پڑنے لگے۔ یوں والد صاحب اور پھپھو مع اہل خانہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بنو آ گئے اور پھر یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان جا کر پناہ گزین ہوئے، کیونکہ یہاں میرے والد کے ایک قریبی عزیز مسجد کے امام اور عالم دین تھے۔ انہوں نے ہم لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دی اور رہائش کا بندوبست بھی کر دیا۔ میرے خالو اور شجاعت بھی انہی امام صاحب کے پاس آتے جاتے تھے کہ ان لوگوں سے بھی ان کا قریبی تعلق تھا۔ یہ امام صاحب میرے خالو کے بڑے ستیلے بھائی تھے اور شجاعت کے والد سے بہت پیار بھی کرتے تھے۔ ایک روز امام صاحب ہمارے گھر آئے تو خالو، خالہ اور شجاعت بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بزرگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور مردان خانے میں تشریف فرما تھے، جبکہ خالہ اور شجاعت اندر امی جان کے پاس آ گئے۔ پہلی بار میرا دوبارہ شجاعت سے سامنا ہوا اور بات کرنے کا موقع بھی ملا۔ میں نے اس کو پھپھو کے ارادے سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، سنبل، تم میری بچپن کی مانگ ہو۔ ہماری دادیوں نے تمہارا اور ہمارا رشتہ طے کیا تھا تو میں تم کو اپنی منگیتر ہی سمجھتا ہوں۔ اب اگر تم بھی اس رشتے کو مانتی ہو تو سمجھ لو کہ ہمارا جسم اور جان کا رشتہ ہے۔ تمہاری محبت اب میرے دل پر نقش ہو چکی ہے۔ یہ نقش تو اب موت بھی نہیں مٹا سکتی۔ تم مجھ پر اعتماد کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس کے ان الفاظ سے میرے دل کو مضبوطی ملی اور میرے تن مردہ میں جان پڑ گئی۔ والد صاحب کو امام صاحب سے مشورہ دیا کہ اب گاؤں واپس جانے کی بجائے یہاں رہ کر کسی کاروبار کی سوچو۔ خدا جانے وہاں کے حالات کب تک ٹھیک ہوں۔ تم جو کاروبار کرو گے میں اس میں تمہاری پوری طرح مدد کروں گا۔ والد صاحب جو جمع پونجی گاؤں سے لائے تھے یہاں دکان لے کر فروٹ فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا۔ مجھے بھی اسکول میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ تب میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور وہ اداسی اور بوریت ختم ہو گئی کہ جس نے میرے دل پر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ امام صاحب ہی کے حوصلہ دینے سے خالہ خالو بھی ڈیرہ اسماعیل خان آ بسے اور شجاعت کی بہن بھی اسی اسکول جانے لگی جہاں میں نے داخلہ لیا تھا۔ اب اس کی بہن سمرین کی بدولت ہمارا رابطہ پھر سے جڑ گیا۔ وہ اپنی بہن کو لینے اسکول آتا اور میں اسی کا دیدار کر لیتی۔ جو بات کہنی ہوتی سمرین کے ذریعہ کہلوا دیتی۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ میرا شجاعت سے ناطہ پھر سے جڑ گیا تھا۔ یہاں تبریز کی دوستی ایک غیر ملکی نوجوان سے ہو گئی جو منشیات کے معاملات میں ملوث تھا۔ سچ ہے، بری صحبت انسان کو ضرور مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے۔ تبریز کو بھی دولت کمانے کے لالچ میں اس لڑکے اور اس کے ساتھیوں نے ٹریپ کر لیا اور وہ اناڑی پہلی اڑان میں ہی گرفتار ہو گیا۔ اب اس کا چھڑانا مشکل امر ہو گیا۔ اس سلسلے میں امام صاحب بھی بے بس تھے۔ بہرحال پھپھا نے کچھ دے دلا کر بیٹے کو تو پولیس کے چنگل سے نکال لیا، لیکن تبریز کی عزت رشتہ داروں کی نظروں میں دو کوڑی کی رہ گئی۔ اب پھپھو جب والد پر اس کی اور میری شادی کے لیے دباؤ ڈالتی وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ ادھر بہن آنکھوں میں آنسو بھر لاتی، جھولی پھیلا کر عرض مدعا بیان کرتی تو ادھر بیٹی کا مستقبل تاریک نظر آتا تھا۔ شجاعت نے اسی اثناء میں اپنا دھیان اپنے باپ کے کاروبار پر لگایا اور ٹرک پر فروٹ سپلائی کے کام میں کافی دولت کمانے لگا۔ انہوں نے پلاٹ خریدا اور اس پر گھر کی تعمیر بھی شروع کرا دی۔ نئے شہر آ کر بھی ان کی عزت و ساکھ بڑھنے لگی۔ والد یہ سب دیکھ رہے تھے مگر بہن نے بین ڈالا ہوا تھا کہ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں، نہ وہ مجرم ہے۔ نئی جگہ کسی اجنبی کو دوست بنا کر انجانے میں پھنس گیا تھا۔ اس بھول کی اتنی بڑی سزا نہ دو ہم کو کہ ہم اور تم عمر بھر کو ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ سنبل کا رشتہ میرے تبریز کو دے دو تاکہ ہم بہن بھائی آپس میں مضبوطی سے جڑے رہیں۔ غرض ایسی باتیں کر کے میرے والد کو انہوں نے بالآخر اسیر پنجہ عہد اتاب کر ہی لیا اور ابا جان نے ہار مان کر میری اور تبریز کی شادی کی تاریخ دے دی۔ پھپھو اور پھپھا کی باتیں کھل گئیں۔ والد صاحب کا کافی بینک بیلنس تھا جو وہ ساتھ لائے تھے اور مجھ اکلوتی اولاد کو بھی بہت کچھ ملنا تھا۔ میرے لیے اچھے اور اعلیٰ گھرانوں کے رشتے بھی آئے، لیکن پھوپھی کے لالچ بھرے زہر آلود خنجر سے میرا کام تمام ہو ہی چکا تھا۔ مجھے کسی اور رشتے کی پرواہ نہ تھی مگر جو کردار کشی شجاعت کی پھپھا اور تبریز کی طرف سے ہو چکی تھی میں ابھی تک اس کی آگ میں سلگ رہی تھی۔
شجاعت کو پزمردہ و اداس دیکھ کر میری جان جاتی تھی۔ اسی دکھ سے میرا بدن نحیف اور صدمے سے چور تھا۔ میری حالت پر گھر والوں کو تشویش تھی۔ آخر ایک روز اپنی حالت زار امی کو بتا دی۔ وہ میرا درد جانتی تھی۔ انہوں نے مجھے ڈھارس دی اور کہا، تھوڑا سا موقع خدا دے تو ضرور میں تمہارا ہی ساتھ دوں گی۔ مجھے خبر ہے کہ شجاعت پر بے بنیاد الزام لگا کر ان لوگوں نے اس کو برادری میں گندہ کیا ہے۔ میں بھی موقع کی تلاش میں ہوں۔ ابھی تمہارے والد کے ظلم کی وجہ سے چپ ہوں۔ موقع ملا تیری پھپھی کو مزہ چکھا کر رہوں گی، جس نے میری بیٹی اور بھانجے کے دل کے چراغوں کو اپنی خود غرضی کی وجہ سے بجھایا ہے۔ شجاعت کے مصائب دیکھ کر میری بھی جان جاتی ہے، جس کی بے لوث محبتوں کا صلہ تہمتوں کی صورت میں اس کو ملا ہے۔ میں تمہاری خالہ اور خالو سے آنکھیں نہیں ملا سکتی۔ دھیرے دھیرے میری روح کی موت کا دن شادی کے جشن کی صورت قریب آتا گیا اور میرے صبر کا ثمر یہ ملا کہ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں نے ماں کو ان کی تسلیاں یاد دلائیں اور انہوں نے اپنی بے بسی ظاہر کر دی، مگر سر چوم کر میں نے دادی جان کی منت کی۔ سہیلیاں پہلے ہی میرے گھر والوں کی منتیں کر کے ہار چکی تھیں، مگر کسی نے بھی میری مشکل کا حل نہ نکالا۔ نکاح کے روز قاضی صاحب نے حسب دستور گواہوں کے روبرو وہ سوال کیا جو ہر لڑکی سے ایک بار ضرور کیا جاتا ہے جب وہ دلہن بنتی ہے۔ اس سوال کے مثبت جواب میں مجھے آج اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خدا جانے کیا ہوا کہ تبریز کو دیکھ کر میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی کہ جس نے بارش سے بچنے کو کٹیا میں پناہ لینے کی پاداش میں شجاعت اور مجھ پر گھناؤنا الزام لگا دیا تھا اور سارے خاندان کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ کیا اب اسی شخص سے میں شادی کر رہی ہوں؟ اگر میں غلط کردار کی تھی تو اس نے کیوں مجھے قبول کیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں ابھرا تو تن بدن میں آگ سے بھڑکنے لگی اور زبان نے تبریز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ منفی جواب سنتے ہی قاضی صاحب کی جان حرک میں آ گئی۔ گواہوں کے پیروں تلے زمین نہ رہی۔ اب والد صاحب اور پھپھا قاضی صاحب کو بغیر میری قبولیت کے نکاح پڑھوانے پر مجبور کرنے لگے تو وہ خلاف شرع امر پر راضی نہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ سب امام صاحب کے روبرو ہو رہا تھا کہ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اب والد صاحب کا غصہ دیدنی تھا اور میری جان پر بنی تھی۔ ابو نے مجھے انہی کے سامنے ٹھوکریں مارنی شروع کر دی اور مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ امام صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ آگے بڑھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولے، بس اب اور زیادہ ظلم نہ کرو۔ یہ جو تم کر رہے ہو یہ بھی غیر شرعی ہے، اور لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کروانا وہ بھی غیر شرعی عمل تھا۔ مہلت دو، میں ایک بار بچی کو سمجھاتا ہوں۔ میرے سمجھانے سے مان گئی تو میں خود تبریز سے اس کا نکاح پڑھا دوں گا۔ سب کمرے سے چلے گئے۔ میں، میری والدہ اور امام صاحب رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، باپ کا سر سب لوگوں کے سامنے سر نگوں کرنے سے پہلے تم کو سوچنا چاہیے تھا۔ اگر یہ سب تمہاری مرضی کے بغیر ہو رہا تھا تو مجھ ہی کو بتا دیا ہوتا۔ اب بھی سوچ لو بیٹی، ماں باپ لڑکی کا بھلا سوچتے ہیں اور ان کا بہت حق ہوتا ہے اولاد پر۔ تم اگر پھر بھی خود کو آمادہ نہیں پاتی تو میں بارات کو واپس جانے کا کہہ دیتا ہوں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اپنے پیار کرنے والے باپ کا سر نگوں کر کے میں نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی شاید اللہ کے حضور معافی نہ ہو۔ تبھی میں نے امام صاحب سے کہا، آپ بارات کو واپس جانے کا مت کہیے، میں اپنے والد کا سر نگوں نہ ہونے دوں گی۔ امام صاحب نے میرا پیغام والد کو پہنچایا اور پھر مجھ کو رضامند جان کر میرا نکاح تبریز سے پڑھوا دیا۔ یقین جانیے مجھے لگا اس روز کہ میں زندہ لاش ہوں اور میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ شادی کی پہلی ہی رات پھپھو نے نکاح سے انکار کرنے کی بے عزتی پر بھڑکا کر مجھے تبریز سے جانوروں کی طرح مروایا۔ بات بات پر مجھے بے غیرت اور بد کردار ہونے کے طعنے ملتے۔ 2 ہی ماہ میں میری ساری جائیداد اپنے نام کروا کر مجھے طلاق کے کاغذ ہاتھ میں پکڑائے اور یہ کہہ کر دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا کہ میں بانجھ عورت ہوں۔ ماں باپ کے در پر پڑی تھی کہ ایک دن پھر خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئیں اور مجھ بانجھ کو بیاہ کر لے گئی۔ اللہ نے اپنا کرم کیا اور پہلے ہی سال مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، اور آج میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور میری پھپھو کو ان کے شوہر کے مرتے ہی نہیں بہو نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ ابا جان نے ان کی ساری خطائیں معاف کر کے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔